ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ التکویر شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس جب سورج کورت بے نور کر دیا جائے گا، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر اسباب کے درجے میں یہ جو آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر جتنی بھی فضا ہے، اس کو روشن کرنے والی چیز سورج ہے۔ سورج ہے جو اس سب فضا کو روشن رکھتا ہے۔ لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے کا ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب عشار کہتے ہیں اونٹنی، اور وہ امید سے ہو، اور 10 ماہ کی امید سے جو اونٹنی ہے تو اس کو عشار کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ بڑی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی تھی، اور اہل عرب اس کی بہت حفاظت کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے۔ لیکن قیامت جب برپا ہوگی تو قیمتی ترین چیز جو ہے وہ بیار و مددگار چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی اونٹنیاں، یعنی 10 ماہ کی وہ اونٹنی جو امید سے ہے، وہ بیار و مددگار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب تمام جانور حشرت جمع ہو جائیں گے۔ ویسے جانور بکھرے ہوئے رہتے ہیں، بہت سے جانوروں کو ایک دوسرے سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ان سے چھوٹے جانور ڈرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی خوف کا وقت آتا ہے تو سارے جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو جانور اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ وہ سارے اپنے ڈر ختم ہو جائیں گے، سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں جانور ہوں گے وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَتْ دہکائے جائیں گے، بھڑکائے جائیں گے، دہکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانیں زُوِّجَتْ جوڑ دی جائیں گی، یعنی جو انسانی روح ہے وہ جسم کے اندر ڈال دی جائے گی۔ انسانی روحیں انسانی جسموں کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سئلت سوال کیا جائے گا۔ عرب اس جاہلیت میں مبتلا تھے کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس جرم میں، قتلت قتل کی گئی، کس جرم میں قتل کی گئی۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو معصوم تھی، لیکن دراصل یہ سوال تو مجرموں کا ہے نا۔ ہاں بھئی بولو، تم نے کس جرم میں مارا تھا اس کو۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب نامہ اعمال نشرت کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کشطت کشتن سے ہے، کش کہتے ہیں کسی چیز کی کھال اتارنا، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی ابھی تو ہمیں نظر نہیں آتا نا، پھر آسمان ہمارے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِّرَتْ وہ بھڑکائی جائے گی، اس کی آگ سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، سعر سعر۔
وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم سُعِرَت بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت اُزْلِفَت سنوار کے سامنے لائی جائے گی. یہ منظر بیان کیا. تو اس منظر کے بعد جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، ویسے تو یہ خود بھی قابل توجہ ہے منظر. تم کہتے ہو قیامت نہیں ہونی، ہم تمہیں پورا تفصیلی نقشہ بتاتے ہیں. کون کہتا نہیں ہوگی؟ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. لیکن اس کے بعد جو بڑا سبق ہے، جو بڑی بات کہنی ہے، وہ کیا ہے؟ علمت نفس ما احضرت. علمت تو جان لے گا، نفس ہر شخص، ما احضرت اس کے پاس کیا کچھ ہے. جان لے گا ہر شخص، ما احضرت اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے، کیا ہے اس کے پاس، جان لے گا ہر شخص. فلا نہیں نہیں نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس چھپ جانے والے ستاروں یا سیاروں کی، الجوار چلنے والے، الکنس پلٹنے والے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہے، ابھی تک بہرحال اس کی بہت زیادہ تفصیل تو سامنے نہیں آئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سیارے جو ہیں وہ بسا اوقات انسانی رسائی تک رہتے ہیں، بسا اوقات وہ انسانی رسائی سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ ایک ہی راستے پہ چلتے رہتے ہیں، کئی دفعہ وہ پلٹ پڑتے ہیں. یہ ان کی مختلف جو ہے روٹین ہے چلنے کی، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے غالباً اشارہ کیا ہے. فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس چھپ جانے والے، الجوار چلنے والے، الکنس پلٹنے والے ستاروں کی، ستاروں اور سیاروں کی. واللیل اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اذا عسعس جب وہ رخصت ہوئی. والصبح اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی، اذا تنفس، تنفس کا لفظی معنی ہوتا ہے سانس لینا، سانس لینا لفظی معنی. نظام تنفس کہتے ہیں نا ہمارے وجود کے اندر جو نظام تنفس ہے، یعنی انسان سانس لیتا ہے. تو تنفس سانس، اور سانس لینے سے مراد نمودار ہونا، صبح کا سانس لینا یعنی اس کا نمودار ہونا. اور قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہوئی. انہو بے شک یہ، یعنی یہ قرآن، لقول یہ قول ہے، رسول کریم ایک بہت معزز فرشتے کا. اس قرآن کو ایک بہت معزز فرشتہ لے کر آیا ہے. قسم ہے رات کی رخصت ہوئی، یعنی رات ختم ہو رہی تھی، دن نکل رہا تھا. کوئی اندھیروں میں یہ کام نہیں ہوا، روشنی میں، اجالے میں ہوا یہ سب کچھ. انہو لقول رسول کریم یہ قرآن یہ ایک معزز رسول کا کلام ہے، معزز فرشتے کا کلام جو وہ لے کر آیا. ذی قوہ بہت طاقتور ہے، عند ذی العرش اور عرش والے کے ہاں، مکین رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ عرش والے کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں مکین رہائش پذیر ہے. مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ جبرائیل امین جو ہیں یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. مطاع اس کا کہا مانا جاتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. سما امین اور پھر بہت امانت دار بھی ہے. جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ فرشتہ کوئی ایسا چھوٹا کمزور اور کم حیثیت ایسا نہیں ہے، بہت طاقتور ہے. عرش والے کے ہاں اس کا آنا جانا ہے، اس کی رہائش یوں کہہ لیں اللہ کے قرب میں وہ رہتا ہے اور اس کا کہا مانا جاتا ہے. وہ سردار ہے، امانت دار ہے. سما امین. اور پھر جس کے پاس لے کر آیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما اور نہیں ہے، صاحبکم تمہارے صاحب، بمجنون مجنون، اور تمہارے جو صاحب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے. تم کہتے ہو مجنون ہے، نہیں، یہ تو ان کے پاس اللہ کا کلام آیا ہے اور فرشتہ لے کر آیا اور یہ اللہ کا کلام تمہیں بتاتے ہیں. وَلَقَدْ اور یقیناً رَآهُ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے اس فرشتے کو، اس قوت والے کو اور اس امین کو، اس مطاع کو دیکھا ہے بالافق المبین، بڑے روشن افق کے اوپر۔ یہ ہم سورہ نجم میں پڑھ کر آئے تھے، سورہ نجم کے پہلے رکوع کے اندر، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جبرائیل امین افق پر نمودار ہوئے، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے فاصلے پر تھے جتنا ایک کمان یا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کو دیکھا ہے افق مبین کے اوپر۔ وما، اور نہیں ہے، ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، علی الغیب، اللہ کی طرف سے جو غیب ان کے پاس آتا ہے، بظنین، بخیل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو غیب آتا ہے اس کے بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور کے پاس کوئی کلام آیا اپنے پاس رکھ لیا، میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، میرے پاس ہی رہے۔ دنیا میں یہ بہت کچھ ہے، دنیا کے انسانوں میں یہ چیز ہے، وہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کئی دفعہ اگلے تک نہیں پہنچاتے، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے بس میرے پاس ہی رہے۔ نہیں، اللہ کے نبی ایسے نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک ایک امانت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ اس میں بخیل نہیں ہے۔ یہ نا اصل میں جو کاہن ہوتے تھے، یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ کیا کرتے تھے، بہت سی چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے۔ بے وقوف ہو، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں، کبھی کاہنوں کے پاس آنا جانا ہوا حضور کا، کبھی ان جیسی عادات تو ہم نے دیکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نہیں۔ وما ہوا، اور نہیں ہے یہ قرآن، بقول شیطان الرجیم، کسی مردود شیطان کا کلام، اور یہ قرآن مجید کسی شیطان مردود کا قول اور اس کا کلام بھی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ذکر، ایک نصیحت، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ یہ تو جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء، جو چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، وہ اس سیدھے راستے کو اپنا لے۔ تم میں سے جو چاہے وہ اس سیدھے راستے کو اپنا لے۔ وما تشاءون، اور تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، الا، مگر، ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں، جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔